اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت و عظمت والا مہینہ ماہ مقدس رمضان مبارک اپنے تمام تر فیض و برکات کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ رمضان مبارک ایک ایمان والے میں تبدیلی لے کے آتا ہے، اس کی حالت سلجھ جاتی ہے۔ رب کائنات جل وعلا اس ماہ مقدس میں شیطان کو بند کر دیتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو عبادات کے لیے رب کائنات جل وعلا راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال عموماً نماز نہیں پڑھتے، رمضان مبارک میں عموماً پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ وہ بچاتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ یعوذ باللہ تعالی روزے کی حکمت اور حقیقت کو نہیں پاتے۔ محض بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ صبح سحری کر لینا، شام کو افطاری کر لینا، مرغن غذائیں صبح کھا لینا، چٹپٹی غذائیں شام کو کھا لینا، اور یہ خیال کرنا ہم بھی روزے سے ہیں، یہ روزے کی حقیقت و حکمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر محض اور محض بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہوتا، پیاسے رہنے کا نام روزہ ہوتا، پھر یہ پابندیاں نہ لگائی جاتی کہ تم نے ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے کام آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم نے رمضان مبارک کے روزوں کی اہمیت کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو سمجھایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکمتوں سے آگاہ کیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، خود میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، الصیام جنہ، الصیام روزہ جنہ، جنتن عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں۔ ڈھال ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے کہ جو ایک گول لوہے کا، ایک یوں سمجھیے جس طرح توا نماشیں ہوتی ہیں، ڈھال مد مقابل تیر، تلوار یا نیزے سے جب حملہ آور ہوتا ہے تو ڈھال پر اس کے وار کو روک لیا جاتا ہے۔ نیزہ، بھالا، تیر، تلوار، ڈھال اس کو روک کر انسان کے بدن کو اس کے زخموں سے بچاتی ہے۔ میرے کریم آقا نے مثال دے کے سمجھایا، جس طرح ایک ڈھال حملہ آور کے تیر و تفنگ سے، نیزے بھالے سے تمہارے بدن کو بچاتی ہے، اسی طرح روزہ تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اللہ کے غضب سے بچا لیتا ہے، اور یہ رب نے ہی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، روزہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک حسن حسین، ایک قلعہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، شیطان سے آپ کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ روزے سے شیطان کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور جہنم سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا، الصیام جنہ، روزے یہ ڈھال ہیں، معلم یخرقھا، جو کوئی اس کو نہ پھاڑ بیٹھے، یعنی اگر اس کو پھاڑ بیٹھے گا، اگر اپنے اس پناہ گاہ کو خود ہی گرا دے گا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، پھر گویا اس نے روزے کی حکمت کو نہیں جانا، روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ڈھال پھٹتی کس شے سے ہے؟ مراد یہ تھا، یہ پناہ گاہ کس وجہ سے تباہ ہوتی ہے؟ اس ڈھال کو پھاڑنے والی شے کیا ہے؟ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے،
بلکہ بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹی بات کہنا ترک نہیں کرتا، والعمل بہ، اور جھوٹ پر گناہ پر عمل کرنا وہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے، میرے نبی فرماتے فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، رب کائنات کو کوئی ضرورت نہیں ہے کس بات کی کہ ان یدع، کہ وہ چھوڑ دے طعامہ، اپنے کھانے کو، و شرابہ، اپنے پینے کو، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، گناہ نہ چھوڑے۔ رب کو ایسی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت فرماتا ہے، جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر تیرا اتنا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ تجھے یقین ہوتا ہے کہ ہر حال میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تربیت ہے نا۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو بھوک اور پیاسا رہے۔ جو آدمی گناہ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، دغا فریب مکاری کو ترک نہیں کرتا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ کو ضرورت نہیں وہ بھوک اور پیاس کو چھوڑے، وہ پھر کھائے پیے، پھر اس کو کیا ضرورت بھوک اور پیاس چھوڑنے کی۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہی نہیں وہ تو تقویٰ حاصل ہی نہیں کرتا۔ اگر رب سے ڈرتے ہیں تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ رب سے ڈرتے ہیں تو غیبت کیوں کرتے ہیں؟ رب سے ڈرتے ہیں تو چور بازاری کیوں کرتے ہیں؟ اگر اسے یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو دھوکہ کوئی کسی کو دیتا ہے؟ گویا رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو بھوک اور پیاسا رکھے۔ رب کے رزق کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاسا رکھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر کی 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ والسلام، ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ڈر ہے کہیں ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کا روزہ افطار کروا دوں، ان کو پانی پلا دوں یا ان کو کھانا کھلا دوں؟ رسول رحمت نے مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گھر کی ان خواتین نے حلال سے روزہ رکھا تھا اور حرام سے توڑ دیا۔ وہ شخص ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، نہیں انہوں نے روزہ توڑا نہیں ہے، ان کا روزہ ہے۔ میرے کریم آقا نے دوبارہ دہرایا، نہیں وہ روزہ توڑ چکی ہیں، حلال سے روزہ رکھا تھا، حرام سے توڑ دیا۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، یوں تو انکار نہیں کر سکتا تھا، پھر اس سے نگاہ جھکا کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری دانش کے مطابق جو کچھ میں جانتا ہوں انہوں نے روزہ توڑا نہیں ہے، بلکہ ہاں میرے بعد توڑ دیا ہو تو جدا بات ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روزہ کھلوا دوں، افطار کروا دوں۔ میرے کریم نے پھر خبر دی، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے، روزہ انہوں نے حلال سے رکھا، حرام سے توڑ دیا۔ میں جا ان کو کہہ کہ ایک طباق میں تھال یا پرات، ایک طباق میں الٹی کریں اور پھر وہ لے کے میرے پاس آ۔ وہ شخص ان خواتین کے پاس گیا جو اس کے گھر کی عورتیں تھیں، اللہ بہتر جانتا، اس کی بیویاں تھیں، اس کی بہنیں تھیں، بیوی بہن تھی، بیٹی تھی، ماں کون تھی؟ حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں۔ وہ گیا اور جا کے ان کو دیکھا تو ان کی حالت بڑی غیر تھی، جس طرح وہ جام بلب ہوتی ہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے، حالت بڑی غیر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں کرو، کسی طباق میں، کسی پلیٹ میں، بڑے تھال میں، پرات میں الٹی کرو۔ ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے، اس آدمی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو شاید جگر کٹ کے نکل آیا یا میدا پٹ گیا، یہ کیا ہوا؟ وہ تو بہت ڈر گیا، جلدی وہ دونوں طباق لے کے میرے کریم آقا کے دربار انور میں حاضر ہوا اور اس کی حالت غیر تھی، گویا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ طباق بارگاہ مصطفیٰ کریم میں پیش کر کے کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کی حالت بڑی غیر ہے، ڈر ہے کہ ان کی موت ہی واقع نہ ہو جائے، دیکھیے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں۔
میرے کریم مسکرا دیے، فرما لگے میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ بات اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے وضاحت کی، انہوں نے حلال کھا کے روزہ رکھا تھا، پھر غیبت شروع کر دی، لوگوں کی چغلیاں کرنا شروع کر دیں اور روزے کو غیبت کر کے توڑ دیا۔ یہ جو کچھ کھایا ہے، رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ قرآن کریم سورہ حجرات میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، اور تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یقیناً اس بات سے تم کراہت کرو گے۔ یہ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے نا، میرے نبی کا معجزہ تھا، میرے نبی کا معجزہ تھا کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے اس عمل کو جو ان سے سرزد ہوا تھا، یعنی غیبت کا کرنا، حضور نے عملی طور پر اس چیز کو شکل بنا کے، یعنی اس کی حیت بنا کے اس کو دکھا دیا۔ دیکھ گویا انہوں نے غیبت کر کے مردار کا گوشت کھایا ہے۔ ترہیب و ترغیب میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی قسم اگر یہ ان کے پیٹ میں رہ جاتا تو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے، یعنی الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا نے بڑا کرم فرمایا ان پر کہ ان کے پیٹ سے یہ چیز نکال دی اور ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ جھوٹ بولنا یا غیبت کا کرنا یہ روزے کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر بعض علماء کرام کا تو یہ فتویٰ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، انہوں نے روزے کو توڑ دیا، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، من غش فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ کامل الایمان نہیں ہے، یا جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا تھا لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن، تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون شخص ہے جس کے لیے آپ فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو میرے کریم آقا رسول رحمت نے فرمایا تھا وہ کہ جس کو پتہ ہو کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے، ہمسایہ کا خیال بھی نہ رکھے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں سے بھی ایمان والا نہیں ہونے سے مراد یہ ہے وہ کامل الایمان ہے، اس کو مرتد یا کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن یوں سمجھے اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ مراد یہ تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس کو روزہ نہ رکھنے کا گناہ نہ ہو، سزا نہ ملے، لیکن جو روزے کے حقیقی فیض و برکات ہے اس سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے، رمضان مبارک اپنے دامن میں رحمت لے کے آتا ہے، روزہ اپنے دامن میں رحمت لے کے آتا ہے، قرآن کریم اپنے دامن میں رحمت لے کے آتا ہے، اور رب کائنات اپنے بندوں پر رحمت ہی نازل فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، لیکن جھوٹ بولنے والے پر رحمت نہیں ہوا کرتی، لعنت ہوا کرتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ قرآن عظیم میں کئی گناہوں کا ذکر کیا گیا، چوری کا ذکر ہے، چور کی سزا کا ذکر ہے، بدکاری کا ذکر ہے، بدکار کی سزا کا ذکر ہے، سود کا ذکر ہے، سود کی سزا کا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ بندہ جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، جو سود خوار ہے۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قسمیں بیان فرمائیں، ارشاد فرمایا، باقی شریف کی 2 حدیثیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، دوسری روایت میں کہ سود کے 72 درجے ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے جو چھوٹا درجہ ہے، معمولی درجہ ہے، دوسرا ہے اس سے بھی برا، تیسرا اس سے بھی برا، چوتھا اس سے بھی برا، الی حد القیاس 70 یا 72 درجے ہیں، اور سب سے کم تر درجے کا گناہ ماں سے نکاح کے برابر ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ سود کا ذکر ہوا، سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ کا ذکر ہوا، مگر سود خوار پر قرآن کریم میں لعنت نہیں بھیجی گئی، حدیث میں لعنت ہے۔ چور پر
قرآن نے لعنت نہیں بھیجی، اگرچہ حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ زانی پر اللہ نے قرآن میں لعنت نہیں بھیجی، جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ بات اچھی طرح جان لیجئے، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوا کرتی، اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوا کرتی۔ میرے کریم آقا رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس سے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام سارے کے سارے گناہ یک بیک چھوڑنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ایک کر کے چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ میری اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ وہ شخص کافر تھا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، مگر مشروط کہ میں باقی گناہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں ہوگا کہ میں آج ہی کلمہ طیبہ پڑھوں سارے گناہ چھوڑ دوں۔ وہ کہتا تھا میں نے ہر وہ جرم آج تک اپنایا ہے کہ جو بندہ تصور کر سکتا ہے گناہ، ہر طرح کا گناہ میں نے کیا، یہاں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں سارے کے سارے گناہ۔ کہنے لگا سارے ایک بتوا نہیں چھوڑ سکتا، اسلام قبول کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایک ایک کر کے گناہ ترک کر دوں گا۔ مجھے ارشاد فرمائیے کیا اس طرح میرا اسلام قبول آپ کر لیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کریم آقا نے، رحمت عالم نے، طبیب حاذق نے ارشاد میں ہاں میں اس طرح بھی تیرے ایمان کو قبول کر لیتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کیا لگا فرمائیے کون سا گناہ پہلے میں چھوڑوں؟ بدکاری کا گناہ، شراب نوشی کا گناہ، چوری کا، عیاشی کا، دھوکہ دہی کا، ظلم و ستم کا، کون سا گناہ پہلے چھوڑوں؟ اس نے یہ نام میں نے ویسے گنے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ نہیں کہ اس نے نام گنے تھے، صرف اس سے یہ کہا تھا میں ہر طرح کا گناہ کرتا ہوں، بتائیے پہلے کون سا گناہ چھوڑوں؟ میرے کریم آقا فرمانے لگے جھوٹ کو چھوڑ دے، سچ بولنا۔ اس سے کیا میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ٹھیک ہے جاؤ، وہ شخص چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، سچے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کائنات ہستی میں ساری کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت میرے نبی پہ نازل ہوئی ہے۔ اتنی رحمت نازل ہوئی، اتنی رحمت نازل ہوئی کہ وہ سراپا رحمت للعالمین بن گئے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اس کائنات ہستی میں سب سے زیادہ لعنت اللہ نے شیطان پر نازل فرمائی، اتنی لعنت نازل فرمائی کہ اس کو شیطان لعین بنا دیا، ابلیس بنا دیا، مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ تو پتہ کیا چلا، جو جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے میرے نبی کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اس پر چونکہ لعنت اسی قدر زیادہ ہوتی ہے، وہ شیطان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو میرے نبی نے کیا فرما دیا تھا، تو انہیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بندے نے وعدہ کر لیا تھا میں ہمیشہ سچ بولوں گا، پھر کیا ہوا، یہ میرے نبی کے قریب ہو گیا۔ تو کیوں کر ممکن ہے کہ جس کو میرے نبی کا قرب مل جائے اس پر رب کائنات کی بے پایا رحمت نازل نہ ہوں؟ پھر کیا ہوا، اس کے سارے گناہ ایک دن میں ہی چھوٹ گئے۔ کوئی بھی اس نے گناہ نہ کیا، کیا کیا تو اس نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، رحمت اور لعنت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں لعنت نہیں ہوا کرتی، جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں ہوا کرتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت اور احیاء العلوم دونوں میں یہ واقعہ نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہو رہے تھے، قافلے کی شکل میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کی معیت میں رواں دواں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب مصطفیٰ کریم تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو اونٹ تھے، ایک اونٹ پر آپ خود سوار تھے اور دوسرے اونٹ پر سامان زادرہ یا مال تجارت جو بھی ہوگا، ایک اونٹ پر خود وہ سوار تھے، دوسرے پر سامان۔
جس اونٹ پر سوار تھے وہ تو ٹھیک تھا، البتہ جس پر سامان لدا تھا وہ کچھ سست تھا، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق حضور رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اونٹنی کے ساتھ اپنی اونٹنی کو ملائے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ایک لمحہ بھی میرے نبی علیہ السلام سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے، ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ میرے کریم آقا یہی چاہا کرتے تھے، ان کو اپنے ہمرکاب رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور میرے کریم آقا باتیں کرتے جا رہے ہیں، مگر وہ اونٹ جس پر سامان لدا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ اس کی مہار کو بندھا ہوا تھا، وہ نہیں چل رہا تھا۔ آپ نے ایک دو مرتبہ اس کی مہار کو کھینچا تاکہ ذرا تیز رفتار سے چلے، مگر اونٹ نہ چلا۔ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، تجھ پہ لعنت ہو، تو تیز کیوں نہیں چلتا ہے؟ یہ بات میرے کریم آقا نے بھی سن لی، ساتھ ساتھ وہ جا رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت حیرانی کے عالم میں حضرت صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے فرما لگے، انت صدیق فلانتا، تو صدیق ہے، تو نے لعنت کر دی۔ مراد یہ تھا کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ کوئی اور لعنت کرتا تو شاید لعنت نہ ہوتی، تو نے لعنت کر دی، تو صدیق ہے، تیری زبان سے تو جھوٹ نکلتا نہیں ہے، گویا اونٹ پر لعنت ہو گئی۔ یہ جگہ یہ میں مسئلہ بھی عرض کر دوں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ من لعن شیئن لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ، یاد رکھو جو کوئی کسی ایسے پر لعنت کرتا ہے جو قابل لعنت نہیں ہوا کرتا، لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے لعنت اس شخص کی جانب جاتی ہے جس کی طرف لعنت کی جاتی ہے، جب وہ شخص قابل لعنت نہیں ہوتا لعنت پلٹ جاتی ہے، آسمان کے دروازوں کو بند کر پاتی ہے، پھر وہ لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ انہ من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ، خبردار کسی نے ایسی شے پر، ایسے شخص پر، ایسی چیز پر لعنت کر دی جو قابل لعنت نہیں ہے، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندوں پر لعنت کر دے، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، ہوا پہ لعنت کر دے، زمانے پہ لعنت کر دے، سورج چاند پہ لعنت کر دے، لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے اونٹ پر لعنت کی تھی، میرے قریب فرمانے کہ تو صدیق ہے، یعنی تیری زبان سے جو نکلا وہ سرزد ہو گیا، اونٹ پہ لعنت ہو گئی۔ میرے قریب نے فرمایا قافلے کو روک دو، امام غزالی نقل فرماتے قافلہ روک دیا گیا۔ میرے قریب نے فرمایا اونٹ کے اوپر سے سامان اتار لو، سارا سامان اتار لیا گیا۔ حکم دیا کجاوا بھی اتار لو، اونٹ کے اوپر رکھی ہوئی لکڑی جس پہ سامان رکھا جاتا ہے کجاوا کہلواتا ہے، وہی بھی اتار لیا گیا۔ نمدہ بھی اتار لو، وہ کپڑا جو اونٹ کے بدن کو کجاوے کی لکڑی کی رگڑ لگنے سے بچانے کے لیے اونٹ کے بدن پہ ڈالا جاتا ہے نمدہ، وہ بھی اتار لیا گیا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نکیل بھی اتار لو، نکیل بھی اتار لی گئی۔ میرے کریم آقا رسول نے فرمایا اس کو دھکے دے کر میں قافلے سے باہر نکال دو۔ گویا کیا فرمایا، یہ قافلہ رحمت والوں کا ہے، رحمت عالم کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ رحمت والوں کا ہے۔ اونٹ لعنتی ہو چکا ہے، یہ جنگل کے درندوں کی شکار بنے گا، یہ میرے قافلے میں نہیں شامل ہوگا۔ غور کیجئے، اگر ابو بکر اونٹ پر لعنت کر دیں، میرے نبی اسے اپنے قافلے سے نکال دیتے ہیں، تو جس بندے پر اللہ لعنت کر دیں، جس کسی پر رب کائنات کی جانب سے لعنت ہو، اللہ کے کائنات جل وعلا کے محبوب کس طرح اس کو قبول فرمائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جھوٹ بولنے کی کئی طریقہ کار ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینا بھی جھوٹ بولنا ہے، کہ چیز اور ہے پیش کوئی اور کر رہا ہے۔ کم تولنا بھی لعنت ہے، باعث لعنت جھوٹ ہے۔ بطور مثال کوئی بندہ کہتے 1 کلو دو، اسے کہا یہ 1 کلو ہے، 1 کلو نہیں، اس سے کم ہے، گویا اس سے جھوٹ بولا۔ کم ماپنا بھی جھوٹ ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا بھی جھوٹ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی سچائی، دیانتداری اور عظمت کا تذکرہ کرتے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان دنوں کی بات ہے جب کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، شاید
زندگی کی 25 یا 35 بہاریں دیکھی تھی۔ مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں بھی تاجر تھا اور یہ بھی تاجر۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور میں نے بھی ان کو یہ صادق اور امین ہی کہا تھا۔ اس وادی میں ان سے محو گفتگو تھا۔ دوران گفتگو میں نے عرض کیا اے صادق و امین، مجھے بہت ضروری کام گھر یاد آ گیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر وہ کام نپٹا کے آ جاؤں؟ تو صادق و امین فرمانے لگے کتنی دیر میں آ جاؤ گے؟ تو میں نے عرض کیا آپ میرا انتظار کریں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا، لین دین کا معاملہ تھا۔ وہ کہتے میں چلا گیا، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں اپنے گھر جا کے اس واقعہ کو سرے سے بھول گیا۔ شاید رب کائنات دنیا والوں کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ آج کا سارا دن بیت گیا۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کو کوئی یاد نہ آیا کہ میں نے صادق و امین سے وعدہ کیا تھا کہ میں آتا ہوں۔ اگلا دن بھی بیت گیا، شام ہوئی تو عبداللہ بن ابی حمزہ کو یاد آیا کہ میں نے تو تیسرا دن ہو گیا ہے، پہلے کل نہیں پرسوں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، مگر مجھے تو یاد ہی نہ رہا اس سے قبل کہ اچانک ان کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بے قاعدہ طور پر میری ان سے ملاقات ہو، کیوں نہ ہو میں باقاعدہ ملاقات کر لیتا ہوں، خود ان کو تلاش کرتا ہوں، ان سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں، سوری کر لیتا ہوں، اپنی غلطی پر معذرت کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے میں نے مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں اور بازار سے ان کا پتہ کیا، مجھے کہیں سے نہ ملے۔ حضرت ابو طالب کے گھر سے پتہ کیا، وہ بھی پریشان تھے کہ 1-2 دن سے وہ گھر نہیں آئے، میں پریشان ہوں، کدھر چلے گئے، میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں جب مجھے کہیں نہ ملے تو میں نے یہ خیال کیا کہ میں اس وادی میں جاتا ہوں جس وادی میں میں نے ان کو چھوڑا تھا۔ وہ کہتے پھر میرے قدم اس وادی کے جانب اٹھ گئے، میں وہاں گیا، میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ صادق و امین وہیں کھڑے میرا انتظار فرما رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، چشم تصور میں منظر لے کے آئیے، تقریباً 3 دن گزر گئے، میرے نبی وہیں کھڑے ہیں۔ کیا حوائج ضروریہ، پیشاب و پاخانہ، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی ہوگی؟ میرے نبی نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن وعدے سے بے وفائی نہیں کی۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھا، غصہ میں نہیں آئے، مجھے بہت ڈانٹا نہیں، بس اتنا سا فرمایا عبداللہ تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، میں اس وقت سے لے کے اب تک یہیں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا میں فوراً پر ایمان لے آیا کہ میں نے جان لیا تھا ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، کوئی بھی دیانتدار نہیں ہے۔ ایمان والے کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میرے نبی یہی فرماتے ہیں جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں چھوڑتا، جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ کیا ضرورت ہے کھانے پینے کو چھوڑنے کی؟ روزہ تو تیری تربیت ہے، تجھے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تربیت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، دغا نہیں کرنا ہے، فریب نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں کرنا ہے۔ روزہ یہ تجھے سکھانے کے لیے رکھوایا جاتا ہے، بعض بھوک اور پیاسا رکھنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نہ اپنائیں گے تو حقیقت میں ہم نے روزے کی حکمت کو جانا ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو اس انداز سے رکھیے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا پیارا بھی۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں روزوں کے پورے فیض و برکات سے مستفید فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ